جب ہم بات کرتے ہیں بچیوں کی تعلیم کی تو ہمارے سامنے دین اسلام کا تو ایک کلیئر کٹ انسٹرکشن آ جاتی ہے، وہ یہ کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ذہن میں پتہ نہیں کہاں سے یہ بات آ جاتی ہے کہ لڑکیوں کو تعلیم حاصل نہ کرنے دی جائے، لڑکیوں کی تعلیم ضروری نہیں ہے. اس معاملے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے اور کس طریقے کی انسٹرکشنز ہیں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے. مفتی احمد افنان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی کالز کا سلسلہ بھی ہم شروع کرتے ہیں. فون نمبر ہمارا اسکرین پر لے آتے ہیں اور آپ اگر اس پروگرام میں حصہ لینا چاہیں اور اس حوالے سے بات کرنا چاہیں تو ضرور ہمارے پروگرام میں شامل ہو جائیے. آپ ہمیں واقعات بھی کوئی سنا سکتے ہیں اگر آپ نے کہیں دیکھا ہو کہ کوئی شخص یا کوئی فرد جو ہے وہ بچیوں کی تعلیم کو ڈسکریج کر رہا ہے کسی جگہ پہ، تو وہ بھی آپ بتائیں، اور پھر آپ نے کیا کیا اپنے طور پر اس کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیں. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے تو اگر ہم تھوڑا سا یہ جو واقعہ ڈسکس کر رہے تھے کہ جی لڑکیوں کا اسکول تھا جلا دیا گیا اور پھر اس کے بعد وہاں کی جو انتظامیہ تھی انہوں نے اسکول کو دوبارہ سے بنایا اور 3 دن میں بنایا اور دوبارہ سے بچیوں کی تعلیم شروع کی. یہ عمل جو ہے کہ کسی اسکول کو جلا دینا اور نقصان پہنچانا، اس حوالے سے دین اسلام کی کیا تعلیمات ہیں اور پھر ہم آتے ہیں کہ تعلیم کے حوالے سے کیا کہتا ہے دین. دیکھیں اویس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک کافی کمپلیکس ایشو ہے. میں اس میں 2-3 لیئرز میں بات کرنا چاہوں گا. پہلے تو جو وومن ایجوکیشن ہے اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے اس کے بعد ہم اس پر آئیں گے کہ یہ چینج کہاں سے آیا کہ چند ایکسٹریمسٹ یا ریڈیکل لوگوں نے اس کے خلاف بہت سارے علاقوں میں، قبائلی علاقوں میں، ناردرن علاقوں میں اور بھی جگہوں پہ بولنا شروع کیا. ایون سٹیز میں بھی ایسے لوگ ہیں. اور نمبر 3 یہ کہ ان کے جو اشکال اعتراض ہیں یا سوال ہیں اس کا کیا حل ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پہلے اس پر آ جاتے ہیں کہ وومن ایجوکیشن اسلام میں کیا ہے. تو دیکھیں، پہلی بات تو جو آپ نے بھی حدیث پڑھی تھی کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، اور قرآن مجید نے جہاں بار بار یہ کہا کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے اور علم والوں کے بہت اونچے درجے ہیں. ابھی عمومی اصول ہے عربی زبان کا بھی اور قرآن حدیث کا بھی کہ جب جنرلی، اور دنیا میں ہر لینگویج کا، کہ جنرلی جب میسج کو ایڈریس کرنا ہو تو میل کا جو ہے وہ ورڈ یوز ہوتا ہے. صحیح ہے. یعنی اگر یہ کہا جائے کہ آپ سب آ جائیں، آپ سب بیٹھتے، اس کا مطلب جتنے سامنے میل فیمیل ہو. تو قرآن میں جہاں بھی میل پلورل کا لفظ ہے اس میں فیمیل شامل ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ علم حاصل کرنا ایک حد تک مرد عورت دونوں پہ فرض ہے، جو بیسک علم ہے. اچھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مدینہ میں جو صحابہ 6 جو بڑے لوگ تھے جنہوں نے علم پہنچایا، جن کی طفیل سارا علم آج دنیا میں پھیلا، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ مسعود، حضرت عمر، ان میں جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی ہیں. یعنی 6 میں ایک بڑا. اور حضرت عائشہ کی حیثیت یہ ہے کہ ترمذی میں روایت ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جو بڑے بزرگ صحابہ تھے، علماء، ہم نے ان کو دیکھا کہ وہ گھٹنے ٹیک کر اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس علم حاصل کرتے تھے. اور اما عائشہ کوئی بات کسی اختلافی مسئلے میں، صحابہ میں اختلاف میں بات فرما دیتی تو وہ فیصلہ کن سمجھی جاتی تھی. اچھا، یہ نہیں کہ وہ ایسے رہا. پھر آگے جو سیکنڈ جنریشن تابعین کیا، ان میں معاذ، عدویہ، عمرہ بنت عبد الرحمن جو اسٹوڈنٹ تھی حضرت عائشہ کی، حفصہ بنت سیرین، ام عطیہ ابن مالک وغیرہ. یعنی حضرت عائشہ نے آگے جن اسٹوڈنٹس کو ٹرین کیا وہ محدثات بنی اور انہوں نے آگے کیا. پھر اگلے زمانے میں فاطمہ ابراہیم، بلکہ ایک بڑی عجیب مثال میں آپ کو دوں، بڑی زبردست مثال ہے. ایک خاتون فاطمہ سمرقندیہ ہمیں ملتی ہیں، یعنی یہ تقریباً 3rd جنریشن 4th جنریشن میں. اچھا، یہ جو تھیں، یہ ان کے والد صاحب مفتی تھے علاء الدین، یہ بھی مفتی تھی. تو فتویٰ جب ہوتا تھا، یہ اس پورے عالم اسلام کے فتوے پر ان دونوں کے سائن ہوتے تھے. اچھا، پھر انہوں نے ایک کتاب لکھی. جی ہاں. تو یہ اسلامی خلافت یعنی عباسی زمانے کی بات کر رہے ہیں ہم. اچھا، پھر کیا ہوا کہ ان کے والد نے کہا کہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے اور اس کی کوئی کام اس کی جو شرح کرے گا، میری لا کی کتاب تھی، اسلامک لا کی، تو میں اپنی بیٹی کی شادی ان سے کراؤں گا. تو وہ جو شرح لکھی تو وہ امام کاسانی نے لکھی. تو پھر امام کاسانی سے ان کی شادی ہوگی. اب جو فتویٰ سب سے بڑا فتویٰ نکلتا تھا، اس پہ ان تینوں کے دستخط ہوتے تھے، شوہر، بیوی اور سسر کے. تو یہ یعنی ایسی واقعہ، بلکہ میں ایک بڑی ہماری مشہور کتاب ہے جس میں لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے پرانی 600 سال پرانی کتابیں. علامہ سخاوی نے ضوء اللہ میں بھی لکھا ہے کہ صرف 9th ہجرہ میں 1045 محدث خواتین تھیں. حافظ ابن حجر نے الاصابہ میں 1070 علماء صحابیات کا تذکرہ کیا ہے.
अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर तर्ज अमल देखें तो आपने एक खातून से कहा कि भाई तुमने हजरत में हफ्सा मेरी बीवी को तुमने पढ़ना लिखना सिखाया, अब तुम इसको जरा फलां चीजें भी सिखाओ। तो इसका अच्छा। मतलब है कि हजरत हफ्सा को बड़ी उम्र में आपने पढ़ना लिखना सिखाया। तो पढ़ना लिखना कोई ये नहीं है कि कुरान हदीस है, लेकिन एक जनरल स्किल एजुकेशन की सिखाई। रसूलुल्लाह ने अलग वक्त मुकर्रर किया, मुस्लिम में है, बुखारी शरीफ में है, सहाबियात को पढ़ाने का, और आपने कहा कि फलां दिन फलां जगह पे मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। एक मरतबा ईद की नमाज में आपने खुतबा दिया और ईद की नमाज में आपका हुक्म था कि खवातीन जरूर आएं, यहाँ तक कि जो नहीं आ सकती, जो घर से नहीं निकलती, वो भी आएं। तो खवातीन तक आवाज नहीं पहुंची, बुखारी में रिवायत है। तो आप अलग गए और खवातीन को अलग आपने सिखाया। तो ये तो इस्लाम में और हमारी पूरी तारीख में हैसियत है खवातीन की तालीम की, कि जिस तरह मर्दों पर फ़र्ज़ ऐन है तो औरतों पर भी फ़र्ज़ ऐन है, और बाज़ मर्दों पर तालीम फ़र्ज़ किफ़ाया, यानी बाज़ मर्दों में स्कॉलर्स होने चाहिए हर फील्ड के, कुरान के, हदीस के, इंजीनियरिंग के, मेडिकल के, मैनेजमेंट के। इसी तरह औरतों में भी ख़ास तौर पे वो उमूर जिसमें औरतों की ख़ास ज़रूरत है, जैसे मेडिकल है, डिफरेंट सॉफ्ट स्किल्स बिल्कुल हैं, वहाँ और ज़्यादा। बिल्कुल सही सही है। तो ये तो अच्छा, बड़ा क्लियर हाँ। कट एक हमारे पास आ गया कि इनकरेज भी किया गया है, फर्ज भी रखा गया है, और हमें उसके लिए मिसालें खुद भी तरीके मिल रही भी हैं। ढूंढे, खुद तरीके हज़रत भी हफ्सा ढूंढे। की अच्छा, मिसाल अब से हमें। ये जो मामला है ये खराब कहाँ पर होता है? क्योंकि एक तो हम बात करते हैं एक्सट्रीमिज्म की, दूसरा ये कि जो आपने मिसालें दी वो मिसालें हमें आज उन पढ़े लिखे तबकों में भी नज़र नहीं आ रही जो शायद जो ख़वातीन की तालीम के हामी हैं। तो ये दो अलग अलग हिस्से हो गए इस सवाल के। पहले तो आए कि ये मामला ख़राब कहाँ से हुआ? खराब जो है ना, ये कॉलोनियलिज्म के बाद हुआ। यानी देखें, इस्लाम की गोल्डन एजेस में हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था वो अंडर वन रूफ सारा कुछ पढ़ाया जाता था, उसमें कोई दुनियावी इल्म, दीनी इल्म नहीं था। ये आज हम बिल्कुल सुनते हैं। उस जमाने में एक ही रूफ के नीचे इंजीनियर भी बनता था, डॉक्टर भी बनता था, वही पगड़ी वाला डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर, साइंटिस्ट होता था, वही मुफस्सिर, मुहद्दिस भी उस तरह के बनते थे। जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था, जिसके वक्फ थे, वो सारा तबाह करके अपना एजुकेशन सिस्टम इम्पोज किया, जो सेकुलर एजुकेशन सिस्टम। तो उस वक्त चूंकि दीनी एजुकेशन उन्होंने ख़त्म कर दी, तो बाज़ हमारे जो बड़े उलमा थे उन्होंने कहा कि भाई हम दीनी एजुकेशन को तो प्रिजर्व करें। उन्होंने अपने वसाइल में चंदा वगैरह करके किसी तरह दीनी एजुकेशन जो थी उसको प्रिजर्व किया। दैट वाज अ वंडरफुल स्ट्रेटजी एट दैट टाइम। लेकिन जब पाकिस्तान बन गया और इसी तरह दूसरे इस्लामी मुल्कों में, मिस्र, तुनिस वगैरह में जब आज़ाद हो गया, तो हमें चाहिए था कि हम दोबारा अपने उसी एजुकेशन सिस्टम पे जाएं। अब क्या हो गया कि दीनी तालीम अलग, दुनियावी तालीम अलग, तो लोगों ने समझना शुरू कर दिया, बाज़ स्कॉलर्स ने। और उसके साथ ये भी हुआ कि जो इल्म की डेप्थ थी ना, जो मैं मिसालें दे रहा हूँ, ये मैं कोई बड़ी कहीं से कुरेद के नहीं ला रहा, ये कोई थोड़ी सी भी पढ़ लेगा उसको पता लग जाएगा। बिल्कुल तो अभी तो रिसर्च आर्टिकल्स में और बहुत कुछ है, लेकिन इल्म बड़ा महदूद सा हो गया। बस ये 8, 10, 20, 50 किताबें हैं, बस इसको पढ़ लेना है। तो वो जो प्रिजर्व करने के चक्कर में ना एक बड़ा इल्म बहुत लिमिटेड हो गया, दीन दुनिया अलग हो गया। तो अब क्या हुआ कि मिस्टर ने समझना शुरू किया कि मौलवी खराब है, और मौलवी ने समझना शुरू किया मिस्टर खराब है। गोया कि 2 एजुकेशन सिस्टम बन गए, फिर 2 के भी 6 बन गए आगे से। तो ये सबसे बड़ा फसाद है माशरे में। जब तक ड्यूअलिटी ऑफ एजुकेशन रहेगी, ये मसला रहेगा। अच्छा, अब इसमें बाज लोग फिर बड़े रिजिड और एक्सट्रीमिस्ट निकले। उन्होंने कहा कि भी अंग्रेज का निज़ाम तालीम है, यानी जो बेसिक स्किल्स हैं एजुकेशन की, लिखना पढ़ना सीखना, लैंग्वेजेस को सीखना, अखलाक मैनर्स को सीखना, बेसिक मैथ्स, साइंस, अलजबरा, अल्लाह ताला की नेचर्स, लॉस को समझना, इसको उन्होंने कहना शुरू कर दिया ये अंग्रेजी तालीम है। हालांकि अंग्रेजी तालीम का मतलब ये अलजबरा था तो आया कि मुसलमानों से। एग्जैक्टली वो मतलब बहुत सारे उनका और मतलब ये था, जो फील्ड्स। ने रद्द भी किया कि भाई आप इंग्लिश हाँ कल्चर या मुसलमान दीन बेजार कल्चर आप स्कूल में ना डालें, तो ना डालें आप। एक तो आपने जिस स्कूल की मिसाल दी, पहले ये गर्ल्स स्कूल था, तो इस पे तो इतराज ही नहीं बनता ना। या तो कोएड होता तो चलो कोई ना कोई इतराज भी, तो गर्ल्स स्कूल था। उस पे भी जलाना तो और बनता नहीं है, मतलब उस हाँ, पे मतलब अगर आपको अंदर लग रहा बच्चे है हो, कि खुदा ना खास्ता कोई किसी कोई को हाँ हराम जख्म काम है। पहुंच जाए कोई। हाँ हराम बात काम ये है है हाँ कि देखें, अल्लाह ताला ने औरत को नई नस्लों की अमीन बनाया है ना। मर्द तो अक्सर बच्चों के साथ होता नहीं है। अब औरत अगर बिल्कुल जाहिल होगी हाँ तो वो बच्चों की तरबियत कैसे करेगी? सही। तो ये तो एक बहुत बड़ा फर्ज, नई नस्ल की तामीर का पूरा माशरा बर्बाद हो जाएगा, और हो रहा है उन इलाकों में जहां पर इसको हराम समझा जाता है। सही। अच्छा, बिल्कुल एक सही। हमारे साथ एक कुछ हमारे साथ कॉलर्स भी कॉलर्स भी हैं, हैं। उनसे भी हम बात हाँ करते हैं ताकि उनका भी एक्सपीरियंस सामने आए। ताहिरा साहिबा हैं कराची से, अस्सलाम वालेकुम।
وعلیکم السلام. جی طاہرہ صاحبہ کیا کہیں گی؟ میں یہ کہوں گی کہ تعلیم بچوں کے لیے بہت ضروری ہے. ماں باپ کو چاہیے کہ تعلیم دے. ہمارے والد نے ہمیں تعلیم نہیں پڑھنے دیا، تو میں صرف اتنا بتایا کہ آپ لوگ خط لکھ سکے اور پڑھ سکیں. اس سے آگے ہم کو نہیں پڑھنے دیا. مجھے بہت شوق تھا بچپن سے، نہیں پڑھنے دیا. پھر جوان ہو گئی، شادی ہو گئی، پھر میرے ماشاءاللہ 4 بیٹیاں ہیں. میں نے بولا میں بچیوں کو ضرور تعلیم دوں گی، کیونکہ میں نے نہیں پڑھا، میری بچیاں ضرور پڑھیں گی. پھر ماشاءاللہ میں نے اپنی 4 بیٹیوں کو تعلیم دی. جیسے ان کی قسمت کھلتی گئی ان کی شادیاں کر دی میں نے. لیکن کسی کو انٹر کیا، کسی نے ماسٹر میں فرسٹ ڈویژن حاصل کی، چھوٹی بیٹی کو سب کو، اور کسی نے انٹر بی کام کیا، اور چھوٹی بیٹی کو میں نے ماشاءاللہ سے CA کروایا. صحیح ہے. تو طاہرہ صاحبہ آپ کے والد صاحب نے آپ نے کہا کہ نہیں پڑھایا آپ کو، تو وہ وجہ کیا بتاتے تھے؟ کبھی آپ نے اپنی والد یا والدہ سے پوچھا کہ کیوں نہیں ہمیں پڑھایا آپ نے؟ بھائی میں اسی لیے نہیں پڑھایا کہ اس زمانے میں پڑھائی کا دور نہیں تھا. ہاں ایک بات اور بتاؤ، پتہ ہے میرے نانا تھے نا، وہ بہت چاہتے تھے کہ میں تعلیم حاصل کروں، مگر میرے والد نے تعلیم حاصل نہیں کرنے تھی. میری امی اور والد یہ بولتے تھے گھر کا کام کرو، گھر کا کام سیکھو، روٹیاں پکانا، ہنڈیاں پکانا. اب اس سے تو نہیں ہوتے، یہ تو ہر لڑکی کرتی ہے. آ ہی جائے گا، آ جائے گا. میں نے کیا سوچا، 1 سال میں ہر کام سیکھ سکتا ہے انسان، مگر پڑھائی نہیں کرتا. پڑھائی کے لیے میٹرک کے لیے 10 سال چاہیے. بالکل. تو ہر دنیا کا ہر کام 1-2 سال میں ہم سیکھ سکتے ہیں، سلائی، کڑھائی، پکانا، کھانا، سب کچھ. مگر یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے میری رائے تو یہ کہ ہر ماں باپ کو اپنے بچی کو تعلیم دینی چاہیے. بالکل صحیح. اور آپ مثال ہیں اس کی کہ آپ نے خود تعلیم حاصل نہیں کی، اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکے. بالکل. لیکن طاہرہ صاحبہ یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے چاہے تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن آپ کا ویژن اتنا ہی ہے جتنا ایک تعلیم بڑے پڑھے لکھوں سے بڑی بات کی ہے آپ نے. یہ ماشاءاللہ تو آپ کا ویژن اتنا ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، اقبال صاحب ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اقبال صاحب. بس میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ بیسکلی پرسیپشن چینج کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، ہم نے یہ کہتے، ہمارا معاشرہ نارملی یہ سمجھتا ہے کہ خاتون کا کام صرف گھر کے اندر ہے، اور کمانا اور پڑھنا اور لکھنا جو ہے نا یہ مرد کا کام ہے. صحیح، ایسی بات بالکل نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے بے وقوف انسان، تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام کی پہلی بزنس کامیاب ترین ویمن کا نام ہے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ. بالکل. ٹھیک ہے نا. تو آپ اس کو کوئی پیٹنٹ نہیں کر سکتے. صحیح. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ام سلمہ، کربلا کے بعد پھر بی بی زینب کا کردار، یہ سب کیا ہے؟ انہوں نے یہ تعلیم یافتہ تھی تو انہوں نے آگے علم کو آگے بڑھایا نا. بالکل صحیح. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ میں پڑھتا ہوں تو میں صرف جا کے نوکری کرتا ہوں، لیکن اگر میری وائف پڑھی لکھی ہے تو وہ میرے بچوں کو بھی پڑھائے گی، ان کی ایک اچھی تربیت بھی کرے گی، ایک اچھا معاشرہ لے کے چلے گی. تیسری بات یہ کہ ہم نے کنفائن کر دیا ہے کہ جی اچھا جی پڑھنا لکھنا ہے تو ٹھیک ہے جی قرآن پڑھ لو، یا بس جیسے ابھی طاہرہ صاحبہ نے فرمایا کہ گھر کے کام کرنا، لکھنا اور پڑھنا ہے. صحیح ہے. ہمیں چیزوں کو ری ڈیفائن کرنا پڑے گا، اور اس میں ہمارے مذہبی جو طبقہ ہے نا اس کو اپنا کردار بھرپور طریقے سے جو ہے نا وہ ادا کرنا ہوگا. میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا. بہت شکریہ اقبال صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. مفتی صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں. اب مجھے اس چیز سے بھی پرابلم ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں اس قسم کے، اور یہ ساری دنیا میں کوئی نہ کوئی نیگیٹو عنصر ہوتا ہے. ہم کل یہ بات کر رہے تھے کہ جرم کہیں بھی ہو سکتا ہے اور کسی بھی کمیونٹی میں ہو سکتا ہے، اس کا اسلام سے یا کسی اور دین سے اس طرح سے ہم تعلق نہیں جوڑ سکتے. اب پاکستان میں جب اس قسم کی کوئی چیز ہوتی ہے، اسلام کے نام پر ہماری یہ ریاست جو ہے وہ مارز وجود میں آئی، اب جب یہاں پر اس قسم کا کوئی حملہ ہوتا ہے بچیوں کی تعلیم پر، یا کوئی تخریب کار عنصر یہ کام کرتا ہے، تو پوری دنیا پاکستان کو، اسلام کو اس چیز کے لیے بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ جو جتنی ہزاروں مثالیں اچھی ہیں اس کو دیکھنا چھوڑ دیں گے، ایک مثال کہیں آ جائے گی. تو یہ جو پرسیپشن ہماری شیپ ہوتی ہے اس قسم کے واقعات سے، اس قسم کے نیگیٹو واقعات سے، ان کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، یا اس کو ہم دنیا کی نظر میں کیسے کاؤنٹر کریں؟ اہم سوال ہے آپ کا. دیکھیں، ایک تو اسلاموفوبیا تو دنیا میں جنرلی ریمپینٹ ہے. ہمیں معلوم ہے کہ دنیا تو اس چکر میں بیٹھی ہے کہ کسی طرح اسلام کو بدنام کرے. اور آپ نے جیسے صحیح کہا کہ ان کے سامنے 1000 مثالیں اچھی ہیں، جو لاکھوں لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، ایوارڈز لے رہی ہیں، وہ ان کے سامنے نہیں ہے. بس 1-2 واقعات ہوئے تو وہ اس کو ہائی لائٹ کریں گے. لیکن میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ دیکھیں، دنیا ہمیشہ بے رحم ہوتی ہے. آپ کو اپنے آپ کو صحیح کرنا ہوتا ہے. یہاں پر ہمارا جو اسٹیٹ، ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ اسٹیٹ اس معاملے میں بالکل بہت ناکام ہوئی ہے.
اور اسٹیٹ نے یہ جو دین کے 50 ورژن پاکستان میں چلتے ہیں، اتنی ورائٹی، اتنا مسالہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. اسٹیٹ کو چاہیے تھا کہ وہ پالیسی بنائے، ایجوکیشن سسٹم کو اسٹریم لائن کرے اور اس کو صحیح چلائے، اور یہ جو 50 ایجوکیشن سسٹم دین میں 50 دنیا میں، اس کو صحیح کر کے لائے. دوسری بات یہ لا انفورسمنٹ کو اسٹرانگ کرے. یہ قرآن کا بھی حکم ہے کہ اگر کوئی ہینیس کرائم کرے تو اس کو ایسی عبرتناک سزا دی جائے کہ وہ آگے نہ کر سکے. تو یہاں تو وہ پکڑا ہی نہیں جاتا بندہ، وہ پتہ نہیں لگتا بھی نامعلوم آدمی نے نامعلوم مقام پہ نہ فائرنگ کر کے نامعلوم FIR کٹ گئی. تیسری بات یہ ہے کہ اسٹیٹ دیکھیں، بعض لوگوں کی نا کوئی بنیاد ہوتی ہے. اسٹیٹ اس بات کو انشور کرے کہ جو عورتوں کا یا لڑکیوں کا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ اسلامک ٹرمز کے ساتھ الائن ہو. عورتوں کو ان کے پردے کے حدود میں ان کی وہ چیزیں جو عورتوں کو بتانی چاہیے اسلامکلی بھی ان کے کریکولم میں ڈالی جائیں، اس طرح ساری چیزیں کی جائیں تاکہ ایسے لوگ جن کو کوئی اعتراض ہوتا ہے وہ بھی سیٹسفائی ہیں، اور جو بات صحیح بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں یعنی اسٹیٹ کی پالیسی چونکہ ویک ہے، اور لا اینڈ آرڈر اور یہ سارا کچھ اسٹیٹ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. دنیا میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا اس معاملے میں، اسٹیٹ ہی کرتی ہے. بالکل. تو لہٰذا ان کو پالیسی اوور ہال کر کے، اور اس میں جو پروگریسو علماء ہیں، ایجوکیشنلسٹ ہیں، ایجوکیشن بیہیویئر کے لوگ ہیں، ان کو لے کر بنا کر اس کو آگے چلانا چاہیے. اچھا، اور فیسیلیٹیشن کی بھی ضرورت ہے. بالکل، فیسیلیٹیشن کے پوائنٹ پہ بھی ہم آئیں گے، وہ بھی آپ سے بات کریں گے کہ ہمارے یہاں بچیوں کو اسکول سے صرف اٹھوا اس لیے دیتے ہیں، نکال اس لیے دیتے ہیں پیرنٹس کہ 5ویں 6ٹھی جماعت کے بعد جب وہ بیسیکلی ایک عمر سے گزر رہی ہوتی ہیں تو وہ پیرنٹس اس بات سے گھبراتے ہیں کہ بھئی اب بچی بڑی ہو رہی ہے، ٹرانسپورٹ بہت ہے نہیں، کوئی اسکول بہت دور ہے، تو اس کو بجائے اس کے کہ کوئی گھر والا اکمپنی کرے، اکیلے چھوڑ نہیں سکتے. سیکیورٹی کی بھی جائز اور بڑے جسٹیفائڈ خدشات ہیں پیرنٹس کے. لڑکے ساتھ پڑھ رہے ہوں گے، بہت سارے ایسے معاملات، تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں. اور فیسیلیٹیشن کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ اسکولز کے لیے، پیرنٹس کے لیے کس طرح کا سازگار انوائرمنٹ ہونا چاہیے. لیکن ایک وقفے کے بعد آپ بھی ہمیں اپنی رائے سے، مشوروں سے آگاہ کر سکتے ہیں. ہم فیسیلیٹیشن کی بات کر رہے تھے کہ ریاست ہو یا کوئی کمیونٹی ہو، وہ کس طرح سے بچیوں کی تعلیم فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے، کیونکہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ کی فیسیلیٹیز ہیں نہیں. گھر والے بچیوں کو ایک وقت کے بعد اسکول چھوڑنے جا نہیں سکتے، سب مصروف ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بچی کو اسکول سے ہی اٹھوا دو کیونکہ اس میں پرائے گھر چلے جانا ہے. اسی طرح اور بہت سے معاملات ہیں، بچیوں کی اسکول کی فیسیلیٹیشن نہیں ہے، وہاں پر ہائیجینک کنڈیشنز ٹھیک نہیں ہیں، سینیٹری کے جو انتظامات بچیوں کو اسکول سے درکار ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے. تو ایک عجیب سا ایک میسج جو ہماری ایجوکیشنل سسٹم میں خاص طور پہ ان مشکلات میں مزید اضافہ کر دیتا ہے کسی بچی کی تعلیم کے لیے. تو ہم کیسے فیسیلیٹیٹ کریں سر؟ لیکن یہ آپ بڑے کو ایک پریکٹیکل پرابلم ہے پاکستان میں ہر چیزوں کا. میں اس کے میں 3 سطحیں، ایک تو اسٹیٹ کو کیا کرنا چاہیے، نمبر 2 کمیونٹی کو کیا کرنا چاہیے، نمبر 3 انڈیویجولس کو. دیکھیں میں کچھ وقت سے UK میں ہوں، کچھ وقت کے لیے، اور میرے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، 3 بچے. دیکھیں یہاں یہ ہے کہ نمبر 1 تو بچے کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے کہ بیٹا یو ڈونٹ ہیو ٹو ٹاک ٹو اسٹرینجر، کوئی اجنبی آپ سے بات نہیں کرنی، آپ کو ماڈسٹ رہنا ہے، آپ کو سیدھا گھر آنا ہے. نمبر 2 یہاں ایک سرٹن ایج تک لازم ہے کہ والدین بچوں کو لینے جائیں. تو بس نہیں ہوتی اکثر، لیکن والدہ بھی جاتی ہے، والدہ. اور اگر عورت گاڑی چلا کے جائے یا پبلک ٹرانسپورٹ پہ خود جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، بچوں کے لیے ٹائم نکالے یہ قیمتی. تو یہاں یہ نظریہ بنایا گیا کہ بچے قیمتی ہیں، آپ کو خود جا کے لے کے آنا ہے، اسکول والے چھوڑتے نہیں ہیں سرٹن ایج تک. تو وہ نمبر تیسری بات یہ ہے کہ بچیاں جو ہیں وہ ماڈسٹ لباس میں جائیں. اور دنیا میں ریسرچ ہے کہ جب بچیاں ماڈسٹ لباس میں اپنا حجاب کر کے یا چادر کر کے جاتی ہیں تو ان سے کوئی غلط واقعہ بہت کم ہوتا ہے. دیٹس یونیورسل. اب چوتھی بات آ جائے کمیونٹی پہ. کمیونٹی کو اگر کمیونٹی اسٹرانگ ہو نا، اس علاقے میں کوئی کام غلط ہوتا نہیں ہے. اگر کمیونٹی تتر بتر ہے، ایک آپس میں کوئی کلیکٹیو سینس نہیں ہے، تو پھر مسائل خراب ہوتے ہیں. کار پولز بنائے جاتے ہیں، یہ بہت کامن ہے دنیا میں، لیکن ہمارے یہاں کیونکہ ہم کسی ایک ایشو پر بھی مل کر بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے تو ہم نہیں کرتے. تو بھائی ایک کار جا رہی ہے پورے محلے سے، یا بس جا رہی ہے، اور ایک آدمی کی ایک دن جا رہی ہے، دوسرے کی دوسرے دن جا رہی ہے، اس میں محلے کے 3-4 بچے 5 بچے، وین ہے تو زیادہ جا رہے ہیں. اب اس سے کیا ہوتا ہے، سینس آف کمیونٹی بلڈ ہوتا ہے کہ کار پولز کی. تیسری بات آگئی جناب ریاست کی. تو وہ ریاست انشور کرے کہ بھائی اب یہاں پر دیکھیں دنیا کے یہاں UK میں بھی اور ممالک میں، ترکی وغیرہ میں، ریاست انشور کرتی ہے کہ اس اسکول کو لائسنس نہیں ملتا جب تک وہ سرٹن چیزیں فلفل نہ کر لے، اور اس کی مستقل انسپیکشن، آبزرویشن، رینکنگ ہو رہی ہے. ہمارے یہاں جناب جب ایجوکیشن کے لیے بجٹ 2% بھی نہیں ہے تو اس میں سارا کچھ کیسے ممکن ہوگا. تو یہ تو ریاست کا فیلئر ہے بہت بڑا، بڑے بڑے دعووں کے باوجود جو بھی حکومت آئی ہے وہ، کہ انہوں نے اس کو توجہ نہیں دی. ایجوکیشن جب تک ہماری پہلی ترجیح نہیں ہوگی
تو یہ سارے مسائل اس طرح کے 100 مسائل ہوتے رہیں گے، لہٰذا ریاست کو اور اسٹیٹ کو اس کے لیے فکر کرنی چاہیے کہ ہم جو اپنے انڈیویجول کی ذمہ داری آپ نے بات کی، اس انڈیویجول کی ذمہ داری میں باپ کی کتنی حد تک ذمہ داری ہے؟ جیسے ابھی ہماری جو کالر تھی انہوں نے کہا کہ میرے والد نے تو مجھے تعلیم حاصل کرنے نہیں دیا، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے دادا چاہتے تھے کہ میں تعلیم حاصل کروں. وہ باپ نے نانا کی بھی نہیں مانی، لیکن وہ ایک اس کا مائنڈ سیٹ تھا اور اس نے بچی کو نہیں پڑھنے دیا. اور اس میں مفتی صاحب اس بات کا بھی درمیان میں شامل کر لیں کہ کیا ایک خاص جنریشن ایسی آئی ہے پاکستان میں، کیونکہ پہلے والے ہمارے آباء و اجداد کا پروگریشن لیول جو تھا وہ ایک الگ تھا، بعد میں درمیان کی ایک جنریشن ایسی آئی ہے کہ جس نے بڑی تباہی جو ہے وہ کی ہے ہمارے ملک کی، اور اس میں جو ہے طاہرہ صاحب کے جو ہیں والد صاحب. یہ جو آپ سوال کریے نا کہ ایک جنریشن آئی ہے کہ جن کے یہ تھا کہ عورتوں کو نہیں پڑھاؤ، وہ جنریشن آئی ہے کولونیلزم کے بعد، جب مدرسہ الگ ہو گیا اور یونیورسٹی الگ ہو گئی. تو اس وقت بہت سارے علماء نے کہا کہ انگریزی تعلیم حرام ہے. اچھا، انگریزی تعلیم سے ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ انگلش کلچر، جو ویسٹرن کلچر، لبرل کلچر آتا ہے، وہ حرام ہے. تو اس سے سمجھ کر بعض دوسرے سطحی علماء نے کہنا شروع کر دیا کہ بالکل انگریزی تعلیم کا مطلب ہے اسکول کی تعلیم حرام ہے، یا انگلش لینگویجز پڑھنا، میتھس پڑھنا حرام ہے. وہ اتنا سر سید کی بھی مخالفت اتنی زبردست ہوئی کہ سر سید پہ کہ یہ بچوں کو انگریزی تعلیم دے رہے ہیں، حالانکہ سر سید کا مقصد مسلمانوں کو اٹھانا تھا. سر سید پڑھا دیتے، علامہ اقبال پڑھا دیتے. جی ہاں، میں یہ کہوں یہ زمانہ تھا تقریباً 1860 سے لے کر اور پھر یہ پاکستان بننے کے بعد تک اس کا امپیکٹ رہا، یہ 100 سال کہ لڑکیوں کی تعلیم حرام ہے، اور ابھی تک اس کے اثرات ہیں. اور اس وقت جو ماں باپ تھے دیندار، جو علماء کے پاس بیٹھتے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے مولوی صاحب نے کہا ہے کہ انگریزی تعلیم حرام ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے، عورتوں کے لیے بالکل ہی حرام ہے. تو یہ وہ وقت تھا. اچھا، اور فائنلی پھر اس کا ایک امپیکٹ یہ بھی عجیب بات ہے، ان کا یہ خیال تھا کہ لڑکی کو تعلیم دینے سے وہ خراب ہو جائے گی. ہاں، یہ دیکھیں، اب یہ تو بالکل ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے اگینسٹ ایک بات کر دی، کانٹرڈکشن کی بات کر دی. اچھا، ہمارا مذہبی طبقہ جو ہے، جو آپ نے مثالیں دی کہ ہزاروں محدثات ہوتی تھیں اور یہ سارا جو تھا وہ مذہبی طبقے میں بھی نظر نہیں آتا ہمیں. وہاں پر بھی بہت ہی کم ایسی خواتین ہوں گی شاید جو کہ آج پاکستان کی بات کر لیں یا انڈیا کی بات کر لیں، جو انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہوں گی، یا شاید میں اس سے واقف نہیں ہوں کہ جو ان کو ہم پریزنٹ کر سکیں مفتی کے طور پر یا بڑے اسکالرز کے طور پر. دیکھیں، دو باتیں ہوئے. ایک بات تو یہ کہ عالم اسلام میں بھی بہرحال جو مرد سکالرز تھے ان کی تعداد وومن سے بہت زیادہ تھی نا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ اب ماشاءاللہ کوئی 15-20 سال سے اس وقت جو مدرسۃ البنات ہیں خواتین کے، وہ اب مردوں سے زیادہ ہیں. تو اگر پچھلے سال کا فگر ہی دیکھیں تو 25,000 عالم نکلے تھے تو تقریباً 29,000 عالمات نکلی تھیں. تو یہ تو ایک اچھا راستہ ہو گیا. اب اس کو مزید امپروو کرنا، جو خواتین کے مدرسے ہیں ان کے لیول کو، ان کے سٹینڈرڈ کو، اس میں مین سٹریم ایجوکیشن کو بھی ڈالنا ساتھ میں، کیونکہ اچھا عالم وہ بنے گا جس کو دنیا کے حالات کا بھی علم ہو، ایک جو جنرل ایجوکیشن ہے وہ بھی پتا ہو، پھر دین کی بھی پتا ہو. تو اس کی طرف محنت کرتے ہیں. لیکن ٹائڈ چینج ہونی شروع ہو گئی ہے، یہ اچھی بات ہے. انشاءاللہ یہ ٹائڈ چینج ہوگی. جی، بہت شکریہ ادا کریں گے. ہمارے ساتھ مفتی احمد عفنان صاحب موجود تھے، اور لڑکیوں کی تعلیم، اس کے حوالے سے فیسیلیٹیشن اور اس کے حوالے سے دین ہمارا کیا ریکمینڈ کرتا ہے، اس پر ہم بات کر رہے تھے.